بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا حصہ تعلیمات 2 4 سالہ پوسٹ گریجویشن شریعہ کورس کلیت الشریعہ اسکیم آف اسٹڈیز 2 4-year پوسٹ گریجویشن کورس کلیت الشریعہ مفتی محمد صاحب شیخ الحدیث اور رئیس دارالافتاء جامعۃ الرشید۔ کلیت الشریعہ کے قیام کا فیصلہ اور دینی اور دنیاوی تعلیم کو یکجا کرنے کا خیال کوئی بالکل جدید خیال نہیں، بلکہ یہ سوچ پاکستان کے قیام سے قبل ان اکابر علماء کرام کی تھی جن کے سرخیل حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، اور یہی سوچ جدید تعلیم یافتہ طبقے کی تھی جن کے سرخیل علامہ اقبال مرحوم تھے۔ ان سب کی سوچ یہ تھی کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں ہم آہنگی اور دونوں کے ماہرین کے درمیان اشتراک عمل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم مرحوم نے پاکستان کے حصول کا مقصد یہ بتایا تھا کہ ہمیں ایسی تجربہ گاہ حاصل ہو جائے جہاں اسلامی اصول و احکام عملی صورت میں پیش کیے جا سکیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر پاکستان بننے کے بعد اس وقت کے جید علماء کرام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی اور علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی بھی اس ضرورت کا شدت سے احساس فرماتے رہے، اور انہوں نے اس بات کی سرتوڑ کوشش کی کہ پاکستان میں تعلیمی نظام، معاشرے اور حکومت کی تشکیل اسلامی اصول اور اسلامی احکام پر ہی مبنی ہو۔ حضرت حکیم الامہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے دنیاوی علوم پڑھے ہوئے لوگوں کے لیے دینی علوم کا 2 سالہ نصاب مرتب فرمایا تھا جو ان کی کتب میں چھپا ہوا ہے، اور اس کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی نے دینی اور دنیاوی علوم کو جمع کر کے ایک جامع نصاب بنایا۔ الحمدللہ یہ تاریخ ساز عمل جامعۃ الرشید کے حصے میں آیا۔ دینی اور عصری علوم کے حسین اور پروقار امتزاج کا مرکز جامعۃ الرشید نہ صرف ایک تعلیمی و تربیتی درسگاہ ہے، بلکہ حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والے اکابر علماء اور عصری درسگاہوں سے وابستہ دینی افکار کے حامل اہل دانش کی برس ہا برس کی امنگوں اور خوابوں کی بہترین تعبیر بھی ہے۔ جامعۃ الرشید نے ضمن میں پہلا انقلابی قدم اٹھایا اور اعلیٰ کارکردگی کے حامل یونیورسٹی گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کے لیے علوم شریعہ پر مبنی 4 سالہ کورس کلیت الشریعہ کا اجرا 2003 عیسوی بمطابق 1423 ہجری میں کیا۔ اس طبقاتی خلا کو پر کرنے کے لیے دوہری حکمت عملی اختیار کی، جس کا پہلا رخ تھا اعلیٰ دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کلیت الشریعہ کے ذریعے علوم شریعہ سے مزین کرنا، اور دوسرا رخ تھا علماء کرام کو اعلیٰ مروجہ دنیاوی تعلیم یعنی MBA پروگرام سے آراستہ کرنا۔ کلیت الشریعہ کا 7واں بیچ زیر تعلیم ہے اور اہداف کے حصول کا ارتقائی سفر جاری ہے۔ اہداف، گولز اینڈ آبجیکٹیوز: قرآن و حدیث اور اسلامی علوم سے بھرپور واقفیت کروانا اور عصری تعلیم یافتہ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ حضرات کی دینی شعار و اقدار کے مطابق دینی ماحول میں قرآن و حدیث کے مطابق عملی تربیت کرنا، اقتصاد و معیشت، صحت، تعلیم، صحافت اور نظریاتی سطح پر مختلف شعبوں میں عالم اسلام کے لیے مختلف خدمات کے قابل بنانا، مغربی اقوام اور ماڈرن سوسائٹی کے خیالات و افکار، مزاج و معاشرت، ان کے اجتماعی و انفرادی اور ثقافتی و نجی حالات سے بھرپور واقفیت رکھتے ہوئے دینی شعار و اقدار کی ترویج و اشاعت کی صلاحیت پیدا کرنا، آج کے تقاضوں، منصوبوں، عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں اور عالم اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مکمل ادراک رکھتے ہوئے جوابی لائحہ عمل مرتب کرنا، اور آج کے لہجے اور زبان و بیان میں برجستہ اقدام اٹھانے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ نصاب، کریکولم: کلیت الشریعہ کے طلبہ کو جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ تقریباً تمام شرعی علوم، صرف، نحو، عربی بول چال، عربی ادب، منطق، بلاغت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اسلام، الغزو الفکری، فقہ، اصول فقہ، حدیث، علوم حدیث، تجوید، تفسیر
اور علوم قرآن پر مشتمل ہوتا ہے، لہذا اس نصاب کو پڑھنے کے بعد یہ طلبہ تقریباً ان تمام علوم کو پڑھ لیتے ہیں جو دینی جامعات میں درس نظامی میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں جو عموماً درس نظامی کے نصاب میں شامل نہیں ہیں۔ یہ 4 سالہ نصاب 8 سیمسٹرز پر مشتمل ہے اور ہر سال میں 4 ماہ کے 2 سیمسٹر ہوتے ہیں۔ ابتدائی 6 سیمسٹرز کا نصاب جامعۃ الرشید کی نصاب کمیٹی نے مرتب کیا ہے، جبکہ آخری 2 سیمسٹرز میں وفاق المدارس کا دورہ حدیث کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ داخلہ ٹیسٹ، ایڈمیشن ٹیسٹ۔ داخلہ ٹیسٹ 3 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ پہلا مرحلہ استعدادی و میلانی جائزہ، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ ٹیسٹ سے قبل ٹیسٹ سے متعلق ضروری معلومات اور MCQs یعنی ملٹیپل چوائس کوسچنز کے بارے میں رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس جائزے میں ان استعداد و رجحانات کا تحریری امتحان ہوتا ہے۔ انگریزی زبان و بیان، معلومات عامہ، کتب بینی و مضمون فہمی، ذہانت و یادداشت، ذہنی رجحانات و میلان، عالم اسلام کے مسائل کا ادراک۔ دوسرا مرحلہ مذاکرہ، ڈسکشن۔ تیسرا مرحلہ انٹرویوز۔ داخلہ ٹیسٹ کا دورانیہ 4 سے 6 دن کا ہوتا ہے، جس کے دوران امیدواروں کو جامعہ میں قیامت عام کی مناسب سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ داخلہ ٹیسٹ کے انتظامات اور انعقاد کے بارے میں سنیے عبدالعزیز راجہ صاحب کی بات۔ الحمدللہ، کلیت الشریعہ کے لیے رجحانی و میلانی جائزہ یعنی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ جامعۃ الرشید کے ماہرین کا اپنا تیار کرتا ہے، جو اس وقت کے مروجہ اصولوں اور معیارات کے مطابق ہے۔ اس کا انعقاد کڑی نگرانی میں اصولوں کے مطابق کیا جاتا ہے تاکہ تمام امیدواروں کو یکساں وقت یکساں سہولت میسر ہو اور ایک ہی اصول اور قاعدے کے تحت سب برابر کے امتحان میں شریک ہو کر اپنی استعداد کا مظاہرہ کر سکیں۔ الحمدللہ، کسی بھی دینی ادارے میں اس معیار کا جائزہ جامعۃ الرشید کا اولین قدم شمار کیا جا سکتا ہے۔ محمد سلیم تبسم کلیت الشریعہ کے فارغ التحصیل ہیں، کہتے ہیں جب میں عصری تعلیم حاصل کر رہا تھا اس دوران میرا ضمیر مجھے بار بار جھنجھوڑتا رہا کہ ایک مسلمان نوجوان کے کندھوں پر امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ کی بھاری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری علم نبوت کو حاصل کیے بغیر ادا کرنا ناممکن ہے۔ ضمیر کی بات مجھے مدرسے میں لے آئی۔ اسد گل کہتے ہیں مجھے علم دین کی اہمیت کا اندازہ اپنے ایک سابق عیسائی افسر کے اسلام کے بارے میں اشکالات کو دور کرتے ہوئے محسوس ہوا۔ اگر میں عالم دین ہوتا تو بہتر انداز میں اس کے اشکالات دور کر سکتا تھا۔ سید ایاز شاہ، کیمبرج یونیورسٹی کے ماحول اور دبئی کی چکا چوند روشنیاں میرے اندر کی بے چینی اور بے سکونی ختم نہ کر سکی۔ کلیت الشریعہ کے نورانی ماحول نے دل و دماغ کو بے پایاں سکون اور اطمینان بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے اساتذہ نے مجھ سے قائم کر رکھی ہے۔ نصاب کی تیاری کے لیے منظم کوششیں کی گئیں اور بین الاقوامی سطح کا سیمینار منعقد کر کے سفارشات کے مطابق نصاب مدون ہوا۔ اس نصابی تدوین کے لیے سیمینار میں جن حضرات نے شرکت فرمائی ان کے اسماء گرامی ہیں مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ڈاکٹر سید سلمان ندوی صاحب، مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب، مولانا زاہد الراشدی صاحب، مولانا مفتی عبد الرؤوف غزنوی صاحب، مولانا محمد انور بدخشانی صاحب، مولانا عزیز الرحمان صاحب، مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ایران، مولانا محمد اظہر صاحب۔ اب ملاحظہ کیجئے اعداد و شمار۔ 7 بیچز تک مجموعی طور پر 997 امیدواروں نے درخواستیں دی۔ سندھ سے 168، پنجاب سے 322، سرحد سے 399، بلوچستان سے 37، آزاد کشمیر سے 31، فاٹا سے 38، گلگت بلتستان سے 2۔ 997 امیدواروں میں سے صرف 121 کامیاب ہوئے، جن میں 55 فارغ التحصیل ہو چکے ہیں اور 66 زیر تعلیم ہیں۔ مشاہیر کے تاثرات۔ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب۔ کلیت الشریعہ اور اسپیشل کورس امت مسلمہ کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جامعۃ الرشید کی طرف سے اچھی کوشش ہے۔
اس طرح کے ادارے قوموں کی زندگی میں انقلاب کا باعث بنتے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ مرزا اسلم بیگ، جامعۃ الرشید کا نظم و ضبط قابل تعریف ہے۔ کلیت الشریعہ ایک اچھی مثال ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب، کلیت الشریعہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے 1 صدی قبل دیکھے گئے خواب کی حسین تعبیر ہے۔ اللہ کرے یہ تعبیر امت مسلمہ کے لیے نئی سحر کی نوید ہو۔ کلیت الشریعہ کا سالانہ کنووکیشن بڑے اہتمام سے منعقد ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان اجتماع میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرات شریک ہوتے ہیں۔ تاجروں کی تنظیموں کے اراکین، عہدیدار، سیاسی سماجی رہنما، عدلیہ کے اراکین، وکلاء اور نجی و سرکاری اداروں کے سربراہان، اعلیٰ تعلیمی اداروں کے سربراہان اور عامت الناس کی ایک بڑی تعداد جن میں فضلاء کے متعلقین بھی شامل ہیں، اہتمام سے اس تقریب میں شریک ہو کر فضلاء کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ سابق وزیر مذہبی امور اور صدر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، ہے کہ ہم اسلام کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر ایک ایسا متوازن نظام دنیا کو دیں اور دنیا کو ان ایونز سے پاک کریں۔ یہ جبھی ہو سکتا ہے جب دور جدید کے معاشیات کو سمجھنے والے اور اسلام کو سمجھنے والے سامنے آئیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بیج، بلکہ یہ گلستان جو جامعۃ الرشید نے آباد کیا ہے، اس کی بہاریں، اس کی خوشبوئیں، اس کے ثمرات، اس کے برکات، اس کے برگوبار پوری دنیا میں پہنچیں گے، اور جہاں جہاں لوگ اس سے استفادہ کریں گے اس کے اجر و ثواب میں، اس کے صدقہ جاریہ میں جامعۃ الرشید کے تمام حضرات شریک ہوں گے۔ جنگ گروپ آف نیوز پیپرز کے گروپ ایڈیٹر جناب محمود شام صاحب، پہلا قدم، پہلا پتھر جامعۃ الرشید نے رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے دینی مدارس بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں کو بھی اس طرف راغب ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے یہاں جدید علوم والوں کو کلیت الشریعت کے ذریعے شریعت کی تعلیم دینے کی کوشش کی ہے، اسی طرح ہماری یونیورسٹیوں کو چاہیے کہ وہ بھی وہاں درس نظامی اور دوسرے دینی تعلیم کے لیے اسی طرح کوشش کریں کہ وہاں کے جو گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ ہیں ان کے بعد ان کے لیے وہاں ایک کسی قسم کا کوشش ہو، تب ہم ایک نظام تعلیم کی طرف آ سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اور انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین جناب زبیر موتی والا، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ انتہائی خراب اور سنگین دور ہے۔ ایک ایسا کارہا نمایاں ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، جو آگے والی نسلوں کو درستگی کی طرف، راہ راست کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ اور یہ ایک بچہ جو یہاں ٹرین ہو کر، جو ڈگری لے کر، جو فاضل ہو کر جب نکلتا ہے تو معاشرے میں ایک سدھار پیدا ہوتا ہے۔ سابق چیئرمین کورنگی ایسوسی ایشن میاں زاہد حسین، جامعۃ الرشید جو کام کر رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سوسائٹی کا کام کر رہے ہیں۔ جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ کام یہ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے، اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کام میں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اس لیے کہ ہمیں اس کو ایز اے سپورٹر یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس کام کو لیڈ کرنا ہے اور اس کام میں انوالو ہونا ہے۔ اللہ رب العزت دین سے محبت کرنے والوں اور اس کی اشاعت میں شب و روز مصروف رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ چراغ اور جلاؤ، روشنی کی روشنی کم ہے، چراغ اور جلاؤ کہ روشنی کم ہے۔ کلیت الشریعہ کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ملاحظہ کیجیے جامعۃ الرشید تعارف، خدمات و اہداف کا 4واں باب۔